اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی مسافت اور مری سے 1 گھنٹہ کی دوری پر مظفر آباد اور کوہالہ پل کے درمیان 76 کلاس کے مقام پر دریائے جہلم کے کنارے کنگ عبداللہ کیمپس، وہ کیمپس جو یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر کا کیمپس ہے، جسے بنایا سعودیہ نے۔ فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز مظفر آباد میں اکرم سہیل اپنا کلام سناتے ہوئے اور سٹیج پر حربتاری سنتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ اور جو بھی بولے لاپتہ کر دو اسے، جو بھی بولے لاپتہ کر دو اسے، خوف کیوں کھاتے ہو تم اظہار پر، جو بھی بولے لاپتہ کر دو اسے، خوف کیوں کھاتے ہو تم اظہار پر، اور حکمراں پڑھتے نہیں ہیں کیوں بھلا، حکمراں پڑھتے نہیں ہیں کیوں بھلا، جو لکھا ہوتا ہے وہ دیوار پر، حکمراں پڑھتے نہیں ہیں کیوں بھلا، جو لکھا ہوتا ہے وہ دیوار پر، اور دوستی کا روپ بھی بہروپ ہے، دوستی کا روپ بھی بہروپ ہے، فاختہ ماری گئی دیوار پر۔ یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر کے وائس چانسلر ڈاکٹر کلیم عباسی سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر کلیم عباسی اس سپیس کی بات کر رہے تھے جو ان لوگوں نے بڑی محنت سے اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت سے کریٹ کی۔ وہ کہتے ہیں نا جی، پہلے پاؤں رکھنے کے لیے جگہ مل جائے، پھر بیٹھنے کے لیے تو بندہ بنا ہی لیتا ہے، بلکہ انہوں نے تو ایجوکیشنلی لیٹنے کے لیے بھی جگہ بنا لی۔ اس سے آگے کیا ہوگا؟ جی ڈاکٹر صاحب پہلے تو اپنی بات مکمل کر لیجئے اسپیس والی، اور اس کے بعد آپ نے ہمیں وہ بھی جائزہ، تقابلی جائزہ عذرا کرم بتانا ہے کہ آپ سے پہلے نمبر آف سٹوڈنٹس کتنے تھے، اب نمبر آف سٹوڈنٹس کتنے ہیں، کیا آپ نے کوئی فیکلٹی میں اور ڈپارٹمنٹس میں بھی انکریز کیا؟ جی سر۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سعودین سے ہم نے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انفراسٹرکچر کے بعد ہم نے ایکوپمنٹ کا ان سے ڈیمانڈ کی تھی، اینڈ یو ول بی ہیپی ٹو نو کہ 37.5 ملین سعودی ریال کا ایک ایکوپمنٹ پروجیکٹ انہوں نے ہمارے لیے سینکشن کر دیا، جو پاکستانی تقریباً 1 ارب اور 70 کروڑ کے قریب کا وہ پروجیکٹ ہے۔ صحیح۔ اور اس کی ٹینڈرنگ پروسیس ہو چکا ہے، ہوپ فلی اگلے چند دنوں میں وہ ٹینڈر اوپن ہو جائے گا، اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اگست سپٹمبر تک وہ ایکوپمنٹ آپ کے پاس ایک جدید اور پاکستان کی حسین و جمیل یونیورسٹی ہو جائے گی، بڑا خوبصورت کیمپس۔ وہ ایکوپمنٹ میں آ جائے، ہمارے پاس ایک انفراسٹرکچر بھی بن چکا ہے، بڑے ہیوج بلڈنگز ہیں، آپ نے دیکھا بھی، آپ ایک دفعہ تشریف لے گئے تھے، اور صبح بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ نے ٹائم دیا ہم آپ کو چھوٹا سا وزٹ کرواتے مختصر سا۔ تو جب اس خوبصورت انفراسٹرکچر میں ایکوپمنٹ بھی آ جائے گا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس بہت کوالیفائڈ فیکلٹی ہے اس وقت یونیورسٹی میں، جو پرماننٹ فیکلٹی ممبرز ہیں 250 کے قریب ہیں، جس میں سے آج کی ڈیٹ میں 125 پی ایچ ڈیز ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یوں سمجھیں فل پروفیسر کتنے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ فل پروفیسر ہمارے پاس 13 ہیں، اور 13 پوسٹیں ہم نے ایڈورٹائز کی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب کہ 26 ہمیں اگلے 2-4 ماہ میں ہمارے پاس، چلے اگلے 6 ماہ میں بھی آپ کے پاس 26 ہو جائے تو بہت جی۔ اور وہ ہمارا ایسوسیٹ کتنے ہیں؟ ایسوسیٹ بھی ہمارے پاس اس وقت 17 کے قریب ہیں، اور 17 پوسٹیں اور ایڈورٹائز کی ہوئی ہے، اور وہ ان کا سلیکشن بورڈ ہو رہا تھا، یہ بھی 35 کے قریب ہو جائیں گے۔ تو وہ پروپورشن ہم کر رہے ہیں کہ نمبر آف، تو آپ کو پتا ہے یونیورسٹیز ریکگنائز ہوتی ہیں سینئر فیکلٹی سے، جی آپ کو، آپ کے پاس پروفیسر، آپ کی رینکنگ میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ کتنے آپ کے پاس پروفیسرز ہیں، کتنے پی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اے پی کتنے ہیں آپ کے پاس؟ اسسٹنٹ پروفیسر کی تعداد ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، پی ایچ ڈی لوگ ہیں، اور میرا خیال ہے جامعہ کشمیر میں ڈاکٹر کلیم عباسی کا یہ دوسرا ٹینیور ہے، اور یہ بڑے خوش ہیں اب کنگ عبداللہ کیمپس شفٹ ہونے پر۔ فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز پولیس لائنز اپوزٹ پرانا قلعہ کے بعد ہم مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے کھچا کھچ بھرے ہوئے مدینہ مارکیٹ، مدینہ بازار سے ہوتے ہوئے ہم خواجہ انیس الدین انور کے روایتی گھر میں پہنچتے ہیں، جس میں ساری کشمیری روایات اور سارے احساسات موجود تھے۔ پھر ہم نکلے اور شہر کی سڑکوں سے نشیب و فراز سے ہوتے ہوئے، شہر میں گھومتے ہوئے، انجوائے کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، اور ہماری منزل ہے وادی جہلم۔ لیکن وادی جہلم سے جانے سے قبل
कभी हम हाई कोर्ट की बिल्डिंग, कभी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, कभी ऐवान सदर के पास से घूमते देखते जाते रफ्ता रफ्ता मुजफ्फराबाद के सबसे मारूफ दरबार पीर सहेली सरकार या साईं सहेली सरकार के पास से गुज़रते हैं। इसके अलावा पीर चनासी एक दरबार है जो मुजफ्फराबाद से बलाई इलाके में 1 घंटे की मसाफत से है और वहाँ पे काफ़ी अरसा बर्फ़बारी भी रहती है। ताहम आज हमारी ये मंजिल ना, आज हमने दरियाए जेहलम के संग रवानी से होते हुए गड़ी दुपट्टा जाना था और इस सारे रास्ते में लेफ़्ट पे हमारी साइड पे दरियाए जेहलम बहता है और हमारे राइट जानब बुलंदो बाला सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ थे। यही बल खाती दरिया जेहलम किनारे किनारे सड़क चकोठी बॉर्डर पे जाती है। चूँकि चकोठी हम एक दफ़ा पहले जा चुके थे, आज हमने उससे पहले ही राइट मुड़ जाना था। जब हम गड़ी दुपट्टा गुज़र गए और पहाड़ों से भी बुलंदो बाला नीले आसमान में वो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक आदमी उड़ रहा है। फिर आगे हमारी मंजिल चूँकि हटियाँ बाला था, चुनाचे हमने अपना सफ़र जारी रखा। लैंड स्लाइडिंग से बचने के लिए ये रवानी से पहले एक मकाम पर ये एक ब्रिज बनाया गया है। ऐसा ही ब्रिज आप जब कोहाला से आते हैं मुजफ्फराबाद, रास्ते में भी है जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा थी। हमारे भाई जानब बच्चों के लिए गुब्बारे और खिलौने बेचने वाले और फिर आँखों के सामने हर तरफ हरियाली। फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज मुजफ्फराबाद के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ख्वाजा अनीसुद्दीन अनवर ड्राइव करते रहे और ये हमारा सफ़र एक यादगार सफ़र था जिसमें हमने मज़ा लेने के लिए अपनी गाड़ी के रूफ़ भी खोल दिया। धूप थी, बहार की आमद थी, ताहम मौसम नहायत खुशगवार। ये अभी गड़ी दुपट्टा से पहले और हटियाँ बाला से पहले के मनाज़र हैं। ये वादिये जेहलम के देखा कि सड़क के दोनों जानब, चूँकि बाएं जानब तो दरिया जेहलम था और दाएं जानब जो हमें इमारतें मिली उसमें वो पहाड़ी, अब दिलकशी कम लेकिन जदीद तरीके से बनाए हुए मकानात और मार्केटें थी। ये हम अब गड़ी दुपट्टा क्रॉस कर रहे हैं। गड़ी दुपट्टा का ये बाज़ार जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, गौर कीजिए यहाँ सब्ज़ी भी कितनी हसीन व जमील नज़र आ रही है और ये पंजाब हज़ारा वालों की लोकल बस जो यहाँ चलती है। धनी बकाला के पास से गुज़रते हुए अगर हम सीधे जाएं चकोठी, अगर हम राइट होते हैं तो बाग और चुकार को जाता हुआ रास्ता, ये हम चुकार की तरफ मुड़ गए हैं। हम सीधे उधर नहीं गए जिधर चकोठी है। अब दरियाए जेहलम पीछे रह गया। अब हम दरिया किनारे नहीं चल रहे बल्कि हमारा मुंह सुद्दन गली की जानब चला गया। बल खाती सड़कें साफ बता रही हैं कि कश्मीर जन्नत नज़ीर। यहाँ की खाते हैं वो की जैसी खाना कहीं पता नहीं। आगे जा कर के सुद्दन गली में हम जब चौकार गुज़र जाएंगे तो वहाँ एक वो लेक
جو جھیل 2005 کے زلزلے میں لینڈ سلائڈنگ سے بنی، جب پہاڑ سرکے اسے زلزل لیک کا نام دیا گیا۔ وہاں پہنچ کر کے آپ کو وہ ضرور دکھائیں گے۔ سدن گلی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آپ کو یادیں ستائیں گی ناران گنی اور کاغان گلی کے۔ راستہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کاغان اور ناران کے جو سڑکیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، اور ادھر زیادہ لش گرین۔ اگر ہم جاتے ہیں کوہالہ پل سے، تو کوہالہ پل سے مظفر آباد تک آپ کو اتنے لش گرین پہاڑ نہیں ملتے، مٹی کے پہاڑ زیادہ ملتے ہیں، چونکہ وہاں سلائیڈنگ زیادہ۔ جتنے درختوں کہتے ہیں نا جی، درخت ہوا کے پھیپھڑے ہیں، اور یہ جتنے زیادہ ہوں ان کی روٹس اتنی ڈیپ جا کر کے پکڑتی ہے زمین کو، اور لینڈ سلائیڈنگ سے بدلتے ہیں سارے موسم اور سارا سما، اور ساری خوبصورتی درختوں سے ہوتی ہے پہاڑوں پہ۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں اگر غور کروں، جتنا میں وادی سوات، کاغان، ناران یا جتنا گھوما ہوا ہوں، گلگت بلتستان گیا ہوں، سکردو اگر گیا ہوں، تو وہاں پہ وادی ہنزا پہ سب سے زیادہ جن کا میں نے نام لیا جو درخت کاٹتے ہیں وہ کشمیر کے لوگ ہیں۔ جانے وہاں کے وزیر جنگلات یا جس کی جو بھی اتھارٹیز ہیں وہ اس کو کیوں کنٹرول نہیں کرتی۔ اگر درخت نہیں ہوں گے، اگر ویجیٹیشن نہیں ہوگی، تو پورے کا پورا ایکو سسٹم، وہ ایکو سسٹم جسے ہم کشمیر جنت نظیر کہتے ہیں، وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ ان درخت جو ہیں ان کو تو لگانا چاہیے، نہ کہ آپ یہاں پائنز کی بھی کمی ہے، یہاں پر آپ دیکھیں تو دیار کی بھی کمی ہے، موجود ہیں کہیں کہیں، یہاں ایبس پنڈرو کی کمی ہے، پائنکس ایکسلسا بہت کم نظر آتا ہے۔ اگر یہ آپ دیکھیے سامنے، اگر یہ ہر جگہ یہ پہاڑ یہاں پر پلانٹیشن کر دی جائے، جو فرض ہے حکومت کا، وفاقی حکومت کا بھی ہوگا، آزاد کشمیر کی حکومت کا، تو یہاں کی تو دنیا بدل جائے، ایکو سسٹم بدل جائے، پروڈیوسر زیادہ ہو جائیں، اور ہوا میں تازگی ہو، اور فضائیں خوشگوار ہوں۔ لیکن یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ سوال حاکم وقت کے سامنے ہے، اور آزاد کشمیر سرکار کے بھی یہی گوش گزار ہے۔ سدن گلی کی طرف جاتے ہوئے آپ مسلسل چڑھائی چڑھتے جاتے ہیں، آپ سطح سمندر سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں، 17-18 ہزار فیٹ کی بلندی پر۔ اور ہماری خواہش ہے کہ یہاں کہتے ہیں جب ہم اینڈ پہ جائیں گے یہاں سدن گلی میں، تو وہاں پر ایک بے نظیر پیلس ہوٹل ہے۔ بے نظیر پیلس ہوٹل وہاں کے ایک سیاسی رہنما قمر الزمان صاحب کا بتایا جاتا ہے۔ قمر الزمان صاحب کا علاقہ تو رہائشی اعتبار سے اور ہے، لیکن وہاں پر یہ بے نظیر پیلس ہوٹل ہے۔ ہماری آج کی منزل بہرحال بے نظیر پیلس ہوٹل ہے سدن گلی میں۔ اور جو اوپر جاتے ہیں موسم میں تھوڑی سی سردی بڑھتی جا رہی ہے، جہاں سردی بڑھتی جا رہی ہے وہاں پر تھوڑی سی جو ریز ہیں، جو سورج کی شعاعیں ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ تھوڑی سی ان سے چبھن کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہ باہر نکلے ہوئے اس پرفضا مقام پہ جو سب سے چیز بڑی لگتی ہے دل کو، وہ یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی خوشبو، یہ دیکھیے ایک خاص قسم کا پہاڑی سٹائل جو آپ کو کوزا گلی، نتھیا گلی ادھر بھی ملے گا، آپ کو خانس پور بھی ملے گا۔ ہم ایک پہاڑ میں ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں، اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو ہم بہت زیادہ بلندی پہ آ چکے ہیں اس وقت۔ یہاں اترے اور ہمارے قافلہ حق نے تھوڑی سی فوٹوگرافی کی اور پھر چل دیے۔ یہ وادیاں، یہ پربتوں کی شاہزادیاں،
पाइन्स का खूबसूरत मंज़र, लंबे लंबे यहाँ कुछ सनोबर के, चील के भी दरख्त मौजूद हैं। उधर से भी रोड नीचे उतर रही है इसका। वो सामने कौन सी रोड जा रही है? दिलकश नज़ारा, घना जंगल, मस्त हवा। अकेले रहना, हाँ। दोस्तों हम जा तो सुदन गली ही रहे हैं, लेकिन ये बीच में से कुछ मनाजर आ गए DHO मुज़फ़्फ़राबाद ऑफ़िस के। और जब हम मुख्तलिफ़ महकमों के दरमियान दाएं बाएं महकमे थे और बीच में सड़क थी, और ये थोड़ा हम शहर में घूमते रहे, तो ये DHO ऑफ़िस, ये कुछ मनाजर हैं, इन्हें बर्दाश्त कर लीजिएगा। बाकी अभी हम रवा दवा हैं सुदन गली की तरफ। ये बहालियात का दफ्तर था, ये दीगर यहाँ बेशुमार ऑफिस थे मुज़फ़्फ़राबाद शहर के। ये मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर एक ऐसी शहरा जिस पे बेशुमार दफातर नज़र आए, सरकारी दफातर। और फिर सेक्रेटेरिएट से भी हम गुज़रे। आगे चलते ये कौन सा एरिया है? ये भी अभी अंदरूने मुज़फ़्फ़राबाद के मनाजर हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अब फिर हम अपने वही सफ़र के मनाजर पे सुदन गली की जानब रवां दवां। और ये अभी थोड़े से माफ़ कीजिएगा, अभी ये शहर ही के मनाजर हैं। वो प्रेसिडेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और ये मारूफ ब्रिज आपका। तो मैंने कहा आप बोर ना हो गए हों, वो पहाड़ी इलाका ही सारा देख के थोड़ी सी आपको आबादी भी दिखा जाए। वो शहर का हिस्सा जो काबिल दीद है, जहाँ पर ज़्यादा सियाह जाते हैं। और ये हम अभी शहर के उसी इलाके में, यहाँ के पीसी के ख़ास हिस्से में यहाँ आगे जाके पुल पे थोड़ा सा हम लेफ़्ट हों तो ऊपर पीसी पे चले जाते हैं। वहाँ आप पीसी में देखें तो आपको बड़ा मज़ा आता है, ऐसे लगता है दरिया बिल्कुल उसके नीचे से निकल रहा है। वहाँ कॉफ़ी का अपना ही मज़ा है। जब हम चिकार से सुदन गली जाएं तो रास्ते में ये लेफ़्ट पे आता है। 2005 के ज़लज़ले में ये पहाड़ सिरका ज़लज़ले की वजह से, और ये उस ज़लज़ले के नतीजे में ये झील बनी। इस वक्त तकरीबन हम सतह समंदर से 1600 मीटर की ऊंचाई पे हैं। सुदन गली जिस तरफ हम जा रहे हैं वो सुदन कबीले के नाम पे है, और सुदन कबीला रावलाकोट में मेजॉरिटी है उसकी। तो ये वो झील जिसकी हम बात कर रहे थे, 2005 के ज़लज़ले में इसके नीचे बीसियों नहीं सैकड़ों मकान अपने मकीनों के साथ ज़मीन बोस हो गए थे। तकरीबन 1.25 घंटे की मुज़फ़्फ़राबाद से मुसाफत से हम इस झील पे पहुँचे हैं जी। इस झील का पस मंज़र आपको बताते हैं। लेकिन जब मुज़फ़्फ़राबाद से निकले तो गड़ी दुपट्टा, फिर हटियाँ बाला, चिकार, और ये सुदन गली की तरफ जाते हुए जी। तकरीबन 1.25 घंटे की मुज़फ़्फ़राबाद से मुसाफत से हम इस झील पे पहुँचे हैं जी। इस झील का पस मंज़र आपको बताते हैं। लेकिन जब मुज़फ़्फ़राबाद से निकले तो गड़ी दुपट्टा, फिर हटियाँ बाला, चिकार, और ये सुदन गली की तरफ जाते हुए जी। तो सामने झील नज़र आ रही है जी, ये लेक है। जब हम चिकार से सुदन गली जाएं तो रास्ते में ये लेफ़्ट पे आता है। 2005 के ज़लज़ले में ये पहाड़ सिरका ज़लज़ले झील से हम आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे नतीजे में ये सुदन गली में। और मंजिल तकरीबन हम वही हमारी समंदर से 1600 बेनज़ीर पैलेस होटल की तरफ पे हैं। सुदन गली जिस तरफ हम जा रहे हैं वो सुदन कबीले के नाम पे है, और सुदन कबीला रावलाकोट में मेजॉरिटी है उसकी। तो ये वो झील जिसकी हम बात कर रहे थे, 2005 के ज़लज़ले में इसके नीचे बीसियों नहीं सैकड़ों मकान अपने मकीनों के साथ ज़मीन बोस हो गए थे।
پوچھ لیں ادھر تو بہت ہی خراب روڈ ہے اس طرح پوچھ لیں پکی روڈ ہے نا کیا نہیں ادھر کیا پوچھ تو لینا کیا پوچھ رہے ہیں جی ہم یہ سدن بے نظیر ہوٹل ہے جی یہ ہم سدن واؤ وہ دیکھیے گجرانوالا واؤ فوڈس گجرانوالا واؤ فوڈس گجرانوالا فوڈس کمال ہو گیا جی کشمیر ویو لاجز یعنی ہم کوئی اب 1600 میٹر کی بلندی سے زائد ہیں جی کسی ہے لے جی یہ ہم پہنچے پارکنگ میں بے نظیر پیلس ہوٹل کی پارکنگ میں پہنچ گئے ہم لوگ آئے شال لے ہی جاؤں میں نا دیکھو میری بھی عربی آئی بے نظیر پیلس ہوٹل ہے جی سدن گلی میں ہم اور یہ اس کے پہلو میں یہ خوبصورت ویلی خوبصورت نظارے اگر ہم اسے گھماتے ہیں تو یہ کون سی ویلی ہے انیس بھائی وہ جو ہے گنگا چوٹی ہے گنگا چوٹی ہے جی یہ فرسٹ ٹائم ونٹر اسپورٹس فیسٹیول ہوا یہ گنگا چوٹی باہر دیگر یہ انٹرنیشنل ہو گیا نا جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں ہم پہنچے ہیں تقریباً 1.5 گھنٹے میں 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں مزہ لے کر کے آئیں تو آپ مظفر آباد سے نکلتے ہیں آپ پہنچتے ہیں گڑھی دوپٹہ پھر ہٹیاں پھر چکار اور پھر یہ سدن گلی اور وہ خوبصورت یہ بے نظیر پیلس ہوٹل کے اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں یہ اس کی بلڈنگ دیکھیں یہ خواجہ انیس الدین انور یہ اس کی باڑ اس کے ارد گرد آپ کو مزیدار سین نظر آئے گا اور اب تک کم و بیش شام کا ٹائم